اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کی حقیقت۔ عید الفطر انعام کا دن۔ عید الفطر انعام کا دن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آسمانوں پر عید الفطر کی رات کا نام لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو حق تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اسے پوری مزدوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے ان بندوں کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے عوض اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ بندوں سے خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے، میری عزت کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے سامنے رسوا نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ سب سے پہلے عید کا آغاز کب ہوا؟ تاریخی روایت کے مطابق کرۂ ارض پر جشن مسرت یا خوشی سے بھرپور تہوار منانے کا آغاز اس روز سے ہوا جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں توبہ قبول ہوئی۔ گویا یہ دنیا کی پہلی عید تھی جو اس خوشی میں منائی گئی۔ دوسری عید یا یوم مسرت اس وقت منایا گیا جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو طوفان سے نجات ملی۔ تیسری عید حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب آتش نمرود گل و گلزار بنی، اس روز کی مناسبت سے ان کی امت عید منایا کرتی تھی۔ چوتھی عید جس روز حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، وہ ان کی امت کا یوم عید بنا۔ پانچویں عید بنی اسرائیل اس روز عید منایا کرتے تھے جس روز انہیں فرعون اور اس کے مظالم سے نجات ملی۔ جبکہ چھٹی عید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے روز عید مناتے ہیں۔ تاہم مسلمانوں کا فلسفہ عید اور اس کا تصور بالکل منفرد اور ایک نرالی شان کا حامل ہے۔ جبکہ عہد جاہلیت میں مشرکین عرب میں متعدد عیدوں کا تصور موجود تھا، بعض ان کی مکانی عیدیں تھیں اور بعض زمانی۔ یہ موسمی تہواروں کے طور پر منائی جاتی تھیں۔ وہ اپنے تین مشہور بتوں لات، منات اور عزیٰ کے ناموں پر عید مناتے تھے اور دور دراز کا سفر کر کے ان کے سامنے نذرانے پیش کرتے۔ ان تینوں بتوں میں سے ہر بت کسی نہ کسی شہر کے لیے مخصوص تھا۔ اسلام میں عید کا فلسفہ۔ اسلام میں عید کا فلسفہ اور پس منظر
اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ، جن کی بڑی تعداد دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی، جشن و مسرت کے دو تہوار منایا کرتے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ یہ دو دن جو تم مناتے ہو، ان کی کیا حقیقت پس منظر ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہم جاہلیت میں قبل از اسلام یہ دو تہوار منایا کرتے تھے، لہٰذا وہی رواج ہم میں ابھی تک باقی چلا آ رہا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان دو تہواروں کے بدلے ان سے بہتر دو دن تمہارے لیے مقرر فرما دیے ہیں، لہٰذا اب وہی تمہارے قومی اور مذہبی تہوار ہیں، یعنی یوم عید الفطر اور یوم عید الاضحیٰ۔ سنن ابو داؤد۔ محمد شگری آلوسی لکھتے ہیں کہ مدینہ والوں کے کھیل کود اور پرمسرت تہوار کے یہ دو دن نوروز اور مہرجان تھے۔ بلوغ العربی عارف احوال العرب۔ آلوسی مزید لکھتے ہیں کہ ان دونوں دنوں کو اس لیے بدل دیا گیا کہ اسلام میں عید منانے کا سبب دینی شعار کو بلند کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر انہیں ان کی عادات اور سابقہ رسم و رواج پر چھوڑ دیا تو ایسا نہ ہو کہ جاہلیت کے شعار کی تشہیر ہوتی رہے، یا وہ اپنے اسلاف کی رسوم کو رواج دیتے رہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر انہیں ایسے دن عطا فرمائے جن میں ملت حنیفیہ شعار بلند کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے تہوار کے موقع پر زینت و آرائش کے ساتھ ایک اور بات کا اضافہ بھی کر دیا، یعنی اللہ کا ذکر اور اس کی عبادات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی اجتماع اور مذہبی تہوار کلمت اللہ سے خالی نہ ہو۔ اذا 188۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اسلام دنیا میں توحید کی آواز بلند کرنے کے لیے آیا ہے، یہ خدائے واحد کا پرستار ہے۔ اسلام میں کسی تاریخی فتح یا قومی نجات کے دن کو بطور مذہبی تہوار منتخب نہیں کیا گیا۔ روز ہجرت بھی اس کی عید نہیں، بدر کا یوم الفرقان بھی اس کی عید نہیں، یہاں تک کہ فتح مکہ کا دن بھی اس کے لیے تہوار نہیں۔ اس لیے ملت کی خوشی اور مسرت کے لیے وہ دن منتخب کیا گیا جو نزول وحی کے مہینے یعنی رمضان کے اختتام پر آتا ہے۔ 3 چیزوں کو عید کی روشن علامت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق 5 چیزوں کو عید کی روشن اور حقیقی علامت قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کا خوف اور اس کی مشیت، جو بندے کو گناہوں سے محفوظ رکھتے اور اطمینان قلب عطا کرتے ہیں۔
نمبر 2، گناہوں پر ندامت، جو بندہ مومن کو شیطان کے مکر و فریب سے بچاتی اور آخرت کا خوف دلاتی ہے۔ نمبر 3، عاجزی، انکساری اور اعتراف بندگی، جس کی بدولت بندہ مومن پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا۔ نمبر 4، اطاعت الہی، جو بندے کو جنت کی بشارت دیتی ہے۔ نمبر 5، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی، جو بندے کو رضائے الہی تک پہنچاتی ہے۔ جس نے ان 5 چیزوں کو پا لیا، اس کی عید حقیقی عید ہوگی۔ دوستو، مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔